الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین واجب الاحترام دوستو بزرگوں میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں اور چند حدیثیں بیان فرمائی آج میرا موضوع ہے عظمت قرآن آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اسی طرح دوسری جگہ سورۃ 3 میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے مخلوقات میں فرشتے بھی ہے جنات بھی ہے جانور بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب پر حکمرانی کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی چنا ہے مستدرک میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عویمر بن الساعد الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے اور یہ بات صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ کہ اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بھی بنایا ہے اور تمہیں چنا بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے
اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل نبی ہمیں عطا کیا گیا ہے جو افضل الرسل و اشرف الانبیاء علیہ السلام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے سب سے پہلا گھر جو اعلیٰ درجے کا گھر ہے مکہ میں بنایا جس کا نام ہے بیت اللہ, جسے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ یقیناً اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ مبارک اور ہدایت والی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اسی طرح کائنات میں جس کو سب سے بڑا صحابی ہونے کا درجہ ملا ہے جو کہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو یہ اشرف المخلوقات کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے درجے دیے ہیں تو ہم اتنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سینے سے لگانے والے بن جائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ اس کے سامنے سارا جادو بیکار پڑ گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جہاں پر طبیب اور ڈاکٹر بے بس ہو جاتے تھے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کام کرتے تھے. جیسے کہ مادرزاد اندھا یعنی جو پیدائشی طور پر اندھا ہو, مادرزاد اندھے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دیتے, مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. یہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت یعنی شعر و شاعری کا بہت بڑا چرچا تھا. عربیت اتنی عروج پر تھی کہ عرب نے پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک کو عرب کہتے ہیں اور دوسرے کو عجم. عرب کا معنی ہے فصاحت اور بلاغت اور عجم کا معنی ہے گونگا, یعنی جو اپنے ما فی الضمیر کو جو اپنی دلی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے. اور ان کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, اس لیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں, یعنی ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ما فی الضمیر کو یعنی ہم اپنے دلی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے. مثال دے رہا ہوں کہ ایک جانور جس کا نام شیر ہے ہماری زبانوں میں اس کا یا تو ایک نام ہوگا یا دو نام ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ 3 نام ہوں گے, لیکن عربی زبان میں شیر کے ناموں پر علامہ موسیٰ خان روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الثمری فی اسماء الاسد. اس کتاب میں 500 سے زیادہ نام اس جانور کے لکھے ہوئے ہیں. تو عربی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عربی کتنی وسیع زبان ہے. عرب میں فساد اور بلاغت کے مقابلے ہوا کرتے تھے. اور اس طرح ایک دوسرا مثال دے رہا ہوں کہ جس کے گھر میں کوئی رشتے کے لیے نہیں جاتا تھا تو لوگ مشورے دیتے تھے کہ فلاں شاعر کو بلاؤ اور اس طرح بہترین کھانا کھلاؤ تاکہ آپ کے گھر کے بارے میں شاعری کرے. اور جب وہ شاعر قصیدہ کہتا تھا تو بادشاہوں کے رشتے آنے لگتے تھے. اتنا پاور تھا ان کے کلام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ کائنات کے فصحاء بلغاء اور ادیبوں کو حیران کر دیا. اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 88 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن کہ اے اللہ کے پیغمبر اعلان کر لیجئے کہ جتنے بھی صرف جنات اور انسان ہیں سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے قرآن کے مثل لے آؤ. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جنات اور انسان پورے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اس قرآن کی طرح قرآن نہیں لا سکتا ہے. تو جب پورے قرآن کے مثل قرآن نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود آیات نمبر 13 میں چیلنج کو دہرایا. فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر تم قرآن کے رب العالمین ہونے میں شک کرتے ہو تو پورے قرآن کو تو چھوڑ دو, قرآن جیسے 10 سورتوں کو لے کر آؤ. اور جب 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے تو قرآن نے تیسری مرتبہ سورۃ یونس میں آیات نمبر 38 میں چیلنج کو دہرایا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ قرآن کے مقابلے میں تم قرآن نہ لا سکے, قرآن کے مقابلے میں 10 سورتیں بھی نہ لا سکے تو قرآن کے مقابلے میں کم از کم ایک سورت تو لے کر آؤ. تو جب وہ ایک سورت بھی نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ چیلنج دیا. سورۃ طور آیات نمبر 34 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. کہ قرآن کے مقابلے میں کم از کم ایک آیات تو لے کر آؤ. تم بھی اپنے آپ کو دنیا کے فصیح اور بلیغ کہتے ہو. تو پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں دیا جو کہ مکی سورت ہے. سورۃ ہود بھی مکی سورت ہے, سورۃ یونس بھی مکی سورت ہے اور سورۃ طور بھی مکی سورت ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں مرتبہ مدنی سورت میں چیلنج کو دہرایا. سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے, اگر تمہیں قرآن کے رب العالمین ہونے میں شک ہے تو قرآن جیسے ایک سورت لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چیلنج دیا ہے لیکن کوئی نہیں بنا سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو یعنی تم قرآن کی طرح ایک سورت نہ بنا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا اور قیامت تک کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو جہنم کی آگ سے ڈرو اور اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قرآن کی سچائی بیان ہوئی ہے. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان کی ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. مثلہ میں جو ضمیر ہے اگر اس کو ماں کی طرف راجع کیا جائے, اگر اس کو ماں کی طرف لٹا دیا جائے تو معنی یوں ہوگا کہ اگر تمہیں قرآن کے رب العالمین ہونے میں شک ہے تو تم قرآن کی سورت جیسی سورت لے آؤ. لیکن اگر مثلہ کی ضمیر کو عبدنا کی طرف لٹا دیا جائے جیسے کہ تفسیر فتح القدیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو معنی یوں ہوگا کہ اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو مصطفیٰ جیسی سورت کی طرح سورت لے کر آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قیامت تک نہ قرآن جیسے صورت پیش کر سکتے ہو اور نہ مصطفیٰ کی صورت جیسی صورت پیش کر سکتے ہو. اس لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
اسی طرح اس آیات میں جو بسورت کا لفظ ہے اور اس پر جو تنوین ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تقلیل اور تقصیر کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں، صرف ایک سورت لے کر آؤ، اور سورت وہ بھی جو لمبی نہ ہو بلکہ چھوٹی سورت لے کر آؤ، اس لیے کہ تم بھی عربی جانتے ہو، شعر و شاعری جانتے ہو، یعنی اسی طرح فصاحت اور بلاغت کے دعویدار ہو، اور تمہارے قصیدے بھی کعبے کے کونوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں کہ ہے کوئی کائنات میں فصیح اور بلیغ کہ اس قصیدوں کا جواب دے سکے، اور یہ قصیدے امر القیس جیسے شاعر اور اس طرح بڑے بڑے شاعروں کے تھے۔ لیکن جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکاؤ، یعنی اگر کسی میں ہمت ہے تو جواب بنا کر لے آئے۔ بڑے بڑے شاعروں نے دیکھا لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا، جواب دینے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ تو جب لبید آیا جو کہ شاعروں کا استاد تھا، اس نے جب دیکھا تو کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ۔ سارے لوگ خوش تھے کہ آج قرآن کا جواب دیا جائے گا۔ لبید نے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آخر میں لکھا واللہ ما هذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ محمد کے رب کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مطلب بھی اللہ کا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سن کر انسان اپنا عقیدہ اور مذہب تبدیل کر دے، اس لیے کہ عقیدہ اور مذہب ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ باطل پر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جنہوں نے بھی صدق دل کے ساتھ قرآن مجید کو سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو پلٹ دیا۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جن سے اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ پہلا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جس کو علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی طرف جاتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس وقت گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بہنوئی قرآن کے اوراق کو چھپا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں اپنی بہن کو بھی مارنے لگتا ہے اور دونوں خون میں لت پت لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اسی طرح تھرس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے بھی پڑھو، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کر کے آتے ہیں اور جب اس کے سامنے سورۃ طٰہٰ یا سورۃ حدید کی ابتدائی آیات پڑھی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اور یہی قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی۔ اسی طرح جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر دیا
اور بہت زیادہ ستانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے پہلے خبشہ کی طرف ہجرت کی. جب یہ لوگ خبشہ پہنچے تو اس وقت نجاشی حکمران تھا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں اسلام کی حقانیت پر تقریر کی اور کہا کہ ہم پہلے سود کھاتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور ہم عورتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں زنا اور شراب عام ہو چکی تھی, ہمارے ہاں جوڑ پر زندگی گزرتی تھی. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنہوں نے ہمیں سچائی کا حکم دیا, بیٹیوں کے حقوق بتائے اور اسی طرح ماں باپ کے حقوق بتائے. اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سورۃ مریم نازل ہوئی تھی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیات پر پہنچے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. جب ان آیاتوں پر پہنچے تو نجاشی زار وقت رو رہے تھے اور اس طرح ان کے وزراء اور قرآن مجید کا سننا تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی تاثیر رکھی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 آدمی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین ہمیں بھی بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھتے رہے اور وہ سنتے رہے یہاں تک کہ وہ 70 آدمی مسلمان ہو گئے. اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے حق کو پہچانا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے ایمان لایا ہے اور ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ ملتے. اسی طرح جنات کی پوری جماعت جو مسلمان ہوئی تھی انہوں نے بھی قرآن کو سن کر ایمان قبول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں تھے اور فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ, کوئی انسان کچھ پڑھ رہا ہے. تو یہ سارے خاموش ہو کر قرآن سننے لگے. قرآن کریم میں سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں ان کا تذکرہ بھی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جب جنات کی جماعت گزرے تو انہوں نے قرآن کو سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ منذرین. تو جب تلاوت مکمل ہو گئی تو یہ سارے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو ڈرانے لگے. اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن رہے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو گئی تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان ہو گئے. اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو دین لے کر آئے ہیں ان کا خلاصہ بیان کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صرف ایک آیات پڑھی
کہ یہ آیات پورے دین کا خلاصہ ہے، اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کی ایسی وسیع آیت ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ اس آیات میں 3 اوامر اور 3 نواہی ہے۔ مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں کوئی اور حکم نہ بھی آتا اور کوئی سورت اور نازل نہ بھی ہوتی تو یہ ایک ایسی جامع آیات ہے کہ اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قرآن کی صرف اس آیت کو سن کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے یہ آیات پڑھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ کھول کر اس چیز کو بیان کر جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تو وہ دیہاتی آدمی سجدے میں گرا اور اس نے سجدہ کیا تو کسی نے پوچھا کہ تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں جو فصاحت اور بلاغت ہے ہمیں تو پتہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو نہ قرآن کے ترجمے سے واقف ہے نہ تشریح سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نواسی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، لیکن ہمیں کچھ پتہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی کتابوں کو تو ہم بڑا وقت دیتے ہیں لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو تعویذ بنا دو، کوئی مر گیا تو 40واں میں تلاوت کر دو، کوئی نیا گھر بنایا تو بچوں کو لا کر برکت کے لیے تلاوت کرا دو، بچے کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دو۔ ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے، حالانکہ قرآن تو زندہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہم پر اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہوں، ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے۔ جب گناہوں کا زنگ لگ جائے تو ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، تو اگر یہ زنگ اتارنا ہے تو انسان کثرت سے تلاوت کرے اور موت کو کثرت سے یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ وہ زنگ اتار دیتا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔